کے شکر کے فائدے اور شکر کے بارے میں قرآنی احکام اور ناشکری کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سخت وعید ہے وہ سمجھانے کا میں نے یہاں آتے ہوئے مضمون سوچا تھا، لیکن جو ہمارے دوست نے دو باتیں بتائی اشعار کی صورت میں اور اس سے پہلے زبانی جو دو باتیں بتائی، سوچا کہ اس کی ضرورت زیادہ ہے، ان دونوں باتوں کی ضرورت زیادہ ہے، اس لیے میں نے بدل دیا، اپنا عنوان بدل دیا، اندر ہی اندر بدل دیا۔ اور پہلی جو بات انہوں نے کہی کہ مسجد کے بیت الخلاء، پیشاب خانے، اسی طرح غسل خانے بھی، اسی طرح وضو خانہ بھی، یہ بہت زیادہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ جیسے ہم اپنے گھر میں اپنا غسل خانہ، اپنا بیت الخلاء صاف رکھتے ہیں کہ نہیں؟ بولو، رکھتے ہیں اپنے گھر میں؟ تو اپنے گھر میں جیسے صفائی کرتے ہیں تو اللہ کے گھر میں آ کر کے ہم ایسی گندگی کریں اور اس کو صاف نہ رکھیں؟ حالانکہ حکم کیا ہے؟ نظفوا مساجدکم، اپنی مسجدوں کو صاف ستھرا رکھو۔ اللہ یہ حکم ہے جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھو۔ دو لفظ فرمائے، پاک بھی رکھو، صاف بھی رکھو۔ پاک کا مطلب یہ ہے کہ ناپاک نہ ہونے دو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا حکم یہ ہے کہ صاف بھی رکھو، صفائی رکھو، اس میں گندگی نہیں ہونی چاہیے، اس میں صاف مسجد پوری مسجد کا جتنا احاطہ ہے وہ پورا کا پورا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ تعالیٰ صاف ستھرے ہے اور اللہ تعالیٰ صفائی ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو صفائی ستھرائی پسند ہے، لہذا ہمیں ابھی ارادہ کر لینا چاہیے، اور اس کے لیے مسجد کا خادم جو ہے مستقل ہونا چاہیے۔ اتنی بڑی مسجد ہو، ایک خادم کافی نہ ہو، دو خادم ہونے چاہیے جو مسجد کی اچھی طرح سے صفائی رکھے، ان کا پگار اچھی طرح سے پیٹ بھر کر کے دے، تو اس سے مسجد کی صفائی اچھی طرح رہے گی۔ ایک حدیث شریف میں ہے ان الاسلام نظیف، یقیناً اسلام نظافت کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ صفائی ستھرائی، اپنے بدن کی، اپنے کپڑوں کی، اپنے گھر کی، اپنے مسجدوں کے ہر حصے کی صفائی ستھرائی۔ اسی طرح اگر مدرسہ ہے تو مدرسے میں بھی صفائی ستھرائی ہونی چاہیے۔ بہرحال ذرا بھی اس میں جو ہے کچرا یا کہ تھوڑی سی بھی پیروں کے نیچے جو ہے آپ کو مٹی تھوڑی سی بھی ایسی معلوم ہو تو آپ کو برداشت نہ ہو، آپ اس کو برداشت نہ کر سکے اس کو صاف کیے بغیر۔ ایسا ہر ایک کا مزاج ہونا چاہیے۔ خادم جو ہوگا وہ تو صفائی کرے گا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بعض مرتبہ ضرورت ہوتی ہے، کوئی ایسی اچانک آندھی آ جاتی ہے یا کوئی ایسی چیز بارش آ جاتی ہے، تو اس وقت جو ہے ہم میں سے ہر ایک مکلف ہے، چاہے ہم کو پگار نہیں ملتا ہے، لیکن ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وضو خانے میں کسی نے بلغم نکالا ہے اور وہ وہاں جمع ہوا ہے اور وہاں سے ہٹانی ہے، تو ہم پانی ڈال کر کے اچھی طرح سے اس کو جو ہے جاری تک پہنچا دیں۔ اس طرح کا مزاج ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ کے گھر کو صاف ستھرا نہیں رکھیں گے تو ہم کیسے کہلائیں گے؟ ذرا سوچو اپنے بارے میں۔ ہمیں اللہ کے گھر سے اتنا تعلق نہ ہو کہ اس کو ہم صاف ستھرا پسند کریں، تو یہ ہمارا مزاج کیا دینی کہلائے گا؟ دین سے بہت دور ہے، ایسا کہلائے گا۔ اپنے کپڑے تو صاف ستھرے رکھتے ہیں، اپنی ٹوپی صاف، اپنی چپل صاف رکھتے ہیں، اور مسجد کے اندر پیشاب خانے، بیت الخلاء ایسی گندگی اس میں ہو، ارے وہاں تو خوشبو آنی چاہیے،
وہاں جو ہے کپور کی گولیاں دو جو ہے ایک بیت الخلا میں اور ایک پیشاب خانے میں جو ہے صفائی کرنے کے بعد وہاں ایسی جگہ لٹکا دی جائے کہ اس کی خوشبو آتی رہے، وہاں کوئی جاوے تو وہاں خوشبو آوے، یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما رہے ہیں۔ دوسرا مضمون جو اشعار کی صورت میں انہوں نے بیان کیا، اور یہ بہت بڑے اللہ والے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت زبردست خلیفہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے جو ہے ان کے اشعار بہت دل کو کی اصلاح کرنے کے لیے اور دل کے اندر سے کچرا صاف کرنے کے لیے بہت مفید اشعار تھے۔ دنیا کے بارے میں اشعار تھے کہ یہ دنیا جو ہے اس میں ہم جی لگائے بیٹھے ہیں اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کو آگے رکھتے ہیں، اور دین کی کاموں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، سرسری طور پر کر ڈالتے ہیں، نماز بھی سرسری طور پر جلدی پڑھ لیتے ہیں غفلت کے ساتھ، اور اپنے کاروبار کی زیادہ فکر رکھتے ہیں، اس کی اہمیت زیادہ دیتے ہیں۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتے ہو اور اس کو زیادہ آگے رکھتے ہو، اس کو تم جو ہے تمہارے دل میں بٹھائے رکھا ہے، اس کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ پیچھے آنے والی زندگی آخرت وہ زیادہ باقی رہنے والی، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور اس دنیا کے اندر جو چیزیں ہمارے آرام کی ہے، کھانے پینے کی، پہننے کی، سواریاں وغیرہ، ان سب سے بہت اچھی وہاں پر نعمتیں ہیں۔ خیر کا لفظ اس میں تبدیل کا، والآخرۃ خیر، پہلے خیر کہا پھر آگے وابقی کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی اور آخرت کی نعمتوں کو ایسے انداز سے بیان کیا کہ کوئی دوسرا بیان ہی نہیں کر سکتا۔ چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کے اندر سب کچھ آ گیا۔ آخرت کیا ہے؟ بہت بھلائی اور بہت اونچی چیزیں ہیں وہاں پر، بہت اونچے درجے کی چیزیں ہیں، ہر چیز وہاں اونچی، کپڑے بھی وہاں کے بہت اونچے، وہاں کی کھانے پینے کے پھل فروٹ ساری چیزیں بہت اونچی، وہاں کی حوریں بھی بہت دنیا کی عورتوں سے بہت اونچی، صاف ستھری، نہ تو کبھی ان کو پیشاب ہوگا، نہ پخانا، نہ جو ہے ناک میں سے ریٹ نکلے گا، نہ بلغم آئے گا، نہ تھوک آئے گا، اور ان کا بدن اتنا چوکھا اور صاف ہوگا کہ جیسے کانچ ہو، تو کانچ میں سے اندر کی چیز نظر آتی ہے کہ نہیں؟ تو ان کی پنڈلی، جو بھی پنڈلی، اس کے اندر جو ہڈی ہے، اس ہڈی کے اندر جو گودا ہے، وہ گودا بھی باہر سے نظر آئے گا۔ یہ چمڑی اور گوشت اور ہڈی سب کو پاروں پار کر کے ان کی اندر کا جو گودا ہے وہ نظر آئے گا۔ تو بتاؤ وہ کیسی حوریں ہوگی؟ ارے جی للچانا چاہیے کہ نہیں؟ ایسی حوروں کو حاصل کرنے کے لیے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یا اللہ کا سچا بندہ بن کر کے رہنا پڑے گا، اللہ کا نافرمان بن کر کے جو رہے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا جیل خانہ، اس کے شایع نشان دوزخ تیار ہے۔ یاد رکھنا بہت بھاری سزا ہے وہاں۔ اور جو آدمی اللہ سے محبت پیدا کرے گا دل میں، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق دل میں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عظمت، اللہ کی عظمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت اپنے دل میں پیدا کر کے ان کے احکامات پر عمل کرے گا، کرنے کے کاموں کو کرے گا، بچنے کے کاموں سے بچے گا، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کا شاہی مہمان خانہ جنت کی اندر بھی الگ الگ بہت سے درجے ہیں۔ تو فرسٹ کلاس کی جنت جس کو چاہیے تو اس کے لیے جو ہے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اسلامی ہونی چاہیے، کوئی کام ہمارا اسلام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، دین کا علم ہی نہیں ہے تو کہاں سے تم جو ہے جانو کہ کیا کون سے کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، ہماری زبان کا کون سا بول اللہ کو ناپسند ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا تم کو علم کے بغیر؟ اس کے لیے علماء کی صحبت اختیار کرو، علماء کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو،
جو ہے بھائی وضو کون سی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے, نماز کون سی چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے, ایسی باتیں سوالات کرو جا کر کے. دارالفتہ یہاں موجود ہے مسجد ابراہیم کے اندر. ماشاء اللہ میں نے دیکھا, بہت خوشی ہوئی, وہاں کتابیں بہت شاندار رکھی ہوئی ہے. اور اگر آپ لوگ یہاں نہیں فائدہ اٹھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بندے جو ہے کتابیں لے کر مفتی حضرات وہاں وقت دیتے ہیں اور یہاں سے کوئی جاتا ہی نہیں پوچھنے کے لیے. تو کیسے تم کو دین کا علم کیسے آئے گا؟ دین کی ضروری علم. آپ اگر کاروبار کرتے ہیں, دکان کرتے ہیں, تو دکان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کیا احکام ہے؟ کاروبار کس طرح سے کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں, اور کاروبار میں کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور سودے فاسد ہو جاتے ہیں اور کمائی حرام ہو جاتی ہے. یہ باتیں کون بتائے گی؟ مفتیان کرام بتائیں گے. تو وہاں جاؤ اور یہاں جو بھی اچھے جو ہے معلمین ہیں, پڑھانے والے, ان سے تعلق رکھو, ان سے اپنا قرآن صحیح کرو, ان سے کچھ ضروری دین کی باتیں جو ہے موٹی موٹی ان سے بھی پوچھ سکتے ہو. اور باریک بات پوچھنی ہو تو وہاں دارالفتہ میں جانا پڑے گا, وہ خود بھی آپ کو وہاں بھیجیں گے. بہرحال یہ تو بات بہت دور چلی گئی. اصل بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت سمجھائی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو, حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی, وہاں سے لے کر کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1.25 لاکھ جو بھی انبیاء آئے, ان کو کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ بولو. اسی لیے بھیجا کہ دنیا میں لوگ دھوکہ نہ کھاوے. یہ دنیا کا نفع نقصان سامنے ہے, اس کی وجہ سے لوگ دھوکہ کھائیں گے. اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میرے بندے اس میں دھوکہ کھا جائیں گے اور اس کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیں گے, اور آخرت سامنے نہیں ہے, نظر نہیں آتی, وہاں کی نعمتیں, وہاں کا عذاب سامنے نہیں ہے, تو اس لیے اس کو بھول جائیں گے اور اس کو جو پیچھے ڈال کر کے دنیا کے پیچھے پڑ جائیں گے, دنیا کو کمانے کی بہت زیادہ اہمیت دے دیں گے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع سے آخر تک قائم رکھا, اور آسمان سے کتابیں اتاری, بڑی بڑی کتابیں اور چھوٹی چھوٹی کتابیں, طرح طرح کی کتابیں اتاری. بڑی بڑی 4 مشہور کتابیں ہیں, اس میں آخری کتاب قرآن مجید, وہ اسی پر عمل کرنے سے ہم جو ہے جنت پا سکتے ہیں, دوزخ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں, قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں, دنیا میں ہم کو سچا سکون, حقیقی سکون مل سکتا ہے, سچی عزت مل سکتی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس قرآن مجید اور اس کی تشریحات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے جو کی ہے, وہ احادیث, یہ 2 چیزوں کا علم ضرورت کے مطابق ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے. اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں. کیا فرمایا ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین, کہ دین کا علم ضرورت کے مطابق جس سے آدمی 24 گھنٹہ اللہ کے حکم کے مطابق گزار سکے. بولنے کے بارے میں کیا حکم ہے, دیکھنے کے بارے میں کیا احکام ہے, سننے کے بارے میں کیا احکام ہے, ہاتھ سے کام کاج کرنے کے بارے میں کیا احکام ہے, پیر سے چلنے کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا چلتے تھے, اور ہم کو ایسا چلنا آتا نہیں ہے تو علماء سے جا کر پوچھو, وہ بتائیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا, ان کا کھانا پینا, ان کا سونا جاگنا کیسا تھا, بیویوں کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا, اور اپنے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا. یہ ساری باتیں سیکھنے کی ہے. جو آدمی اس کو معلوم کر کے اس پر عمل کرے گا, وہ آدمی دنیا میں بھی سچی عزت اور جو ہے سکون والی روزی پائے گا, عافیت والی روزی پائے گا, برکت والی روزی پائے گا. اس کی اولاد اس برکت والی روزی کو کھا کر کے اس کی فرما بردار بنے گی. ابھی جو ہماری اولاد نافرمان بنی ہوئی ہے, کیوں؟ ہم نے ان کو حلال روزی نہیں کھلائی, ہم نے اپنی بیوی سے صحبت کرنے سے پہلے جو مسنون دعا ہے وہ نہیں پڑھی. اس کی وجہ سے شیطان کا زور ہماری اولاد کے اوپر چل گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتی احدکم اہلہ
جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاوے اور اس وقت کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. کپڑے اتارنے سے پہلے آدمی اس طرح یہ دعا پڑھے تو اس دعا کا فائدہ کیا ہوگا اس کا ترجمہ پہلے سن لو کہ اے اللہ اس جو ہے صحبت کے نتیجے میں جو بھی اولاد آپ ہم کو دے رہے اس کو شیطان سے بچا لیجئے اور ہم کو بھی شیطان سے بچا لیجئے، ہم دونوں کو بھی شیطان کے شر سے بچا لیجئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا فائدہ بتاتے ہیں کہ جو یہ دعا پڑھ کر کے اپنی بیوی کے سے جو اپنی ضرورت پوری کرے گا تو اس اولاد کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اس کو ایمان پر خاتمہ ضرور ہی ہوگا، اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا، شیطان کی اس کے اوپر نہیں چلے گی. بتاؤ کتنا بڑا فائدہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے بتا رہے ایسی باتیں. ہم لوگ ایسی باتوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، اپنی خواہش پوری کر دیتے ہیں جس طرح سے ہو. تو یہ اس میں کیا احکام ہے؟ اگر بیوی حیض کی حالت میں ہے تو اس سے صحبت کرنا حرام ہے، پیچھے کے راستے سے صحبت کرنا حرام ہے، اس پر لعنت آئی ہے. یہ ساری باتیں کیا ہے؟ احکام ہے، قرآن و حدیث کے احکام ہے، ہم اس کو جانتے ہی نہیں. اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے تنہائی میں میاں بیوی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں جس کی بنا پر اولاد نافرمان پیدا ہوتی ہے. اس لیے بھائی جو ہے دنیا کو معمولی اور حقیر سمجھو. الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا. اللہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے مہربان رحمان و رحیم، بے حد مہربان اور رحیم، سب سے زیادہ بہت زیادہ رحم کرنے والے، ارحم الراحمین، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اتنے بڑے رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے. لیکن یہ دنیا اللہ کی نظر سے گری ہوئی ہے، اللہ کی رحمت میں اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھٹ پانی نہ دیتے، اس کے نافرمان کو کیوں پانی دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. جب ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے تو بتاؤ کیا اس کی حیثیت ہوئی. ہم اس کو کتنی بڑی اہمیت دیتے ہیں دنیا کو. مال اور جو دکان کاروبار، ایک دکان چل رہی ہے اس سے گزارا ہو رہا ہے لیکن پھر بھی دوسرا کاروبار شروع کرتا ہے، اپنے آپ کو اس میں الجھاتا ہے، پھنساتا رہتا ہے اور آخرت سے غافل ہونے کا سامان کرتا رہتا ہے. اور پھر اپنے آپ کو 5 وقت نماز سرسری پڑھ لی، اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے. بتاؤ یہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، بس صرف دھوکے کا سامان ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اس کو عربی کی جو لہجہ ہے، عربی کے جو الفاظ ہے، اس کا لفظی ترجمہ میں کروں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. کیا کہتے ہیں؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی. اس کی رفع کر دی پہلے اللہ تعالیٰ نے. دنیا کی زندگی کچھ ہے ہی نہیں. الا متاع الغرور، پھر ہے کیا؟ تو یہ دھوکے کا سامان ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ کہا اللہ تعالیٰ نے دھوکے کا سامان کے سوا اور کچھ نہیں یہاں. جب ایسا ہے کہ اس سے دھوکہ لگ جاتا ہے آدمی کو، ظاہر میں اس کا نفع نظر آتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی طرف آدمی لپک کر ہمیشہ کا نفع آخرت کا کھو دیتا ہے، تو یہ دھوکہ ہی ہوا. اس کا نقصان کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، اس سے بچنے کی زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور قبر کے عذاب سے بچنے کی اہمیت نہیں دیتا ہے. گناہ کر ڈالتا ہے، جلدی پیشاب کر کے پانی ڈال کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پیشاب کے قطرے پھر آتے ہیں تو کپڑا ناپاک، بدن ناپاک، نماز نہیں ہوتی. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیوں سمجھتا ہے کہ پیشاب میں تو 2 منٹ لگیں گے اور وضو میں بھی 2 منٹ. ایسی جلدی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آدمی مسجد میں آئے گا تو بتاؤ اس کی نماز کیسے صحیح ہوگی؟ ارے استنجا میں
دو چیزیں ضروری ہے، ایک استبرا اور اس کے بعد پھر استنجا۔ استنجا کہتے ہیں پانی سے دھونے کو، یہ بعد میں ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ استبرا۔ استبرا کے معنی ہے پیشاب جہاں سے باہر آتا ہے وہاں اندر قطرے جو رہ جاتے ہیں پیشاب کے، اس کو صاف کرنا، اچھی طرح سے اس کو باہر نکالنا، صاف کرنا، اتنی دیر بیٹھے رہنا کہ جس کی بنا پر وہ قطرے نالی میں نہ رہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ پانی سے دھو گے تو اب اس کے بعد قطرہ نہیں آئے گا، اس کا طریقہ بتایا ہے کتابوں میں۔ اب آپ لوگ کہاں پوچھنے کے لیے آتے ہو؟ کسی مفتی کے پاس کہاں جاتے ہو؟ اور کیسی تم نماز پڑھ لیتے ہو؟ تو کیسے نماز صحیح ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استنزہوا عن البول، پیشاب سے اچھی طرح بچو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس لیے کہ قبر کا عذاب زیادہ تر پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بتاؤ کیا ہمارا کیا حال ہوگا قبر میں جانے کے بعد؟ کوئی ساتھ نہیں آئے گا، اکیلے کو وہاں اتار کر کے چلے آئیں گے، اور وہاں جو ہے پھر فرشتے آئیں گے اور روح اندر ڈال کر کے بٹھائیں گے اور سوال کریں گے۔ اب آدمی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گیا ہے، داڑھی منڈا کر کے گیا ہے، تو ہمارے نبی کے بارے میں تیسرا سوال جب ہوگا تو ہمارے نبی بھی اس کی طرف سے منہ پھیر دیں گے، اس کو میری شکل پسند نہیں تھی، میرا امتی ہے کہاں یہ، تو اس کی طرف سے منہ بھی ہٹا دیں گے۔ بتاؤ وہاں کون بنے گا ہمارا؟ اس لیے جو بھی حضرات داڑھی منڈاتے یہ حرام ہے، اور 24 گھنٹے کا یہ گناہ ہے، اور اوپن گناہ ہے، سب کے سامنے آدمی گناہ کر کے پھرتا ہے، اس لیے یہ بہت بھاری گناہ ہے۔ اس کو سمجھو یہ حرام درجے کا گناہ ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے، چاہے نماز پڑھ رہا ہو، چاہے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو، تب بھی وہ اللہ کی نافرمانی کی حالت میں ہے۔ بتاؤ کتنا بھاری گناہ ہوا۔ اور کوئی گناہ آدمی چھپ کر کرتا ہے، اللہ کے سامنے توبہ کر لیتا ہے، اور یہاں تو کھلم کھلا سب کے سامنے گناہ کرتا ہوا آتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، اور لوگ بھی اس کے ساتھ اچھی طرح سے ہسبک طریقے سے ملتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے داڑھی منڈے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے، اس زمانے میں کسرا کی جو حکومت تھی، فارس کی جو حکومت تھی، وہ آگ کی پوجا کرنے والے کی حکومت تھی، وہاں سب لوگ آگ کی پوجا کرنے والے تھے، بادشاہ بھی ایسا تھا۔ اور وہ اس زمانے کی سپر پاور 2 حکومتیں جو تھی، اس میں سے ایک حکومت یہ تھی، تو اس بادشاہ نے 2 قاصد بھیجے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام لے کر کے 2 آدمیوں کو بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ دونوں آدمی داڑھی منڈے ہیں اور مونچھیں بڑی بڑی ہے، تو آپ نے منہ پھیر لیا، ان کی طرف سے منہ پھیر لیا، کوئی دیکھنا پسند نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ ہمیں بھی کسی داڑھی منڈے کو دیکھ کر کے اس کی طرف سے منہ پھیر لینا سنت ہے، وہاں سنت ہوئی کہ نہیں؟ سنت ہے، اور ہم اس کے سامنے ہنستے منہ ملتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے اثر سے اور سنت کے خلاف ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہاں سے ہمارے اوپر ہمارے حالات کہاں سے اچھے ہوں گے؟ یہ ایسے حالات نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے پھر؟ ہمیں معلوم ہی نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی منڈے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کیا، منہ پھیر دیا، اور پھر پوچھا منہ پھیر کر کے کہ جو ہے تم کو یہ اپنی شکل بگاڑنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ تم نے اپنی شکل کیوں بگاڑ رکھی ہے، اور ایسا حکم تم کو کس نے دیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ہمارے آقا نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے، یعنی ان کے بادشاہ نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مجھے چھوٹی کر دو، صاف کر دو یا بالکل چھوٹی کر دو۔ اس کے خلاف یہ لوگ اپنے چہرہ بنا کر کے آئے تھے، آپ نے اس کو اپنے چہرے کو بگاڑنا کہا کہ تم نے اپنے چہرے کو جو بگاڑ رکھا ہے، ایسا تم کو کس نے کہا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی داڑھی منڈے مسلمان ہوتے ہیں وہ اپنا چہرہ بگاڑتے ہیں، اپنی شکل بگاڑتے ہیں، اور وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تمام انبیاء کی سنت داڑھی رکھنا ہے، تمام اولیاء کرام کی سنت داڑھی رکھنا ہے، تمام علماء داڑھی رکھتے ہیں، تمام جتنے نیک گزرے ہیں دنیا میں سب کے سب داڑھی رکھتے ہیں، اور پھر ہم ان سب کے خلاف ان کے دشمنوں کی جو طریقہ ہے داڑھی مڑانے کا وہ کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہے تو دھوکے میں نہیں تو کیا ہے یہ؟
توبہ کرو، اللہ کے سامنے معافی مانگو، تو تمہاری یہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر کے تمہارا یہ گناہ معاف کر دیں گے۔ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں پہلے پچھتانے کی کیفیت پیدا کرو کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوتا رہا، اب تک مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ حرام درجے کا گناہ ہے، آج پتہ چلا۔ دیکھو میں 80 سال میری عمر ہو رہی ہے اور میری پوری زندگی جو ہے فتوے کے کام میں اور حدیث کو پڑھانے میں اور قرآن کا ترجمہ پڑھانے میں گزری ہے۔ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور فتوے کی روشنی میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں اور ٹھوس بات کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھ کر کے پکی بات کہہ رہا ہوں۔ پوری دنیا کی کوئی مفتی اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا ہے۔ ساری دنیا میں 4 طرح کے مسلک جو ہے، ایک حنفی، ہم لوگ حنفی مسلک پر، امام ابو حنیفہ کے مسلک پر چلتے ہیں، جو انہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل نکالے اس کے اوپر ہم چلتے ہیں، اور بعض دوسرے ملکوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر چلتے ہیں، بعض امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر، اور بعض امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر چلتے ہیں۔ یہ پوری دنیا کے مسلمان یہ 4 طرح کے ہیں، 4 اماموں کی اقتدا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے جو ہے، اگر کوئی ہے جیسے اپنے کو غیر مقلد جو کہتے ہیں وہ گمراہ لوگ ہیں، جو کسی امام کی اقتدا نہیں کرتے وہ گمراہ لوگ ہیں، اور جو حق پر اہل حق کہلاتے، اہل سنت والحق کہلاتے، وہ کون ہے؟ جو ان 4 اماموں میں سے کسی امام کی قرآن و حدیث سے سمجھے ہوئے مسائل جو ہے اس کے اوپر چلتے ہیں، اپنی پوری زندگی اس کے مطابق چلتے ہیں، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ اہل حق ہے، یہ اہل حق اور اہل سنت والجماعت ہے، ان کو ایسا کہا جاتا ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ سنت کو یعنی ہمارے نبی کی جو سنت اور طریقہ ہے، صحابہ کی جو سنت اور طریقہ ہے، اس کے اوپر چلنے والے، تو اہل سنت میں یہ آ گیا۔ تو نبی کا جو بھی طریقہ ہے اس کو ماننے والے، اس پر چلنے والے، اور والجماعت کا مطلب صحابہ کی جو جماعت تھی اس جماعت کا احترام کرنے والے اور ان کی باتوں کو سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت ہمارا لقب ہے، اور ہم جو ہے 4 مسلک کے دنیا میں جو پھیلے ہوئے ہیں، یہ 4 اماموں کا اتفاق ہے کہ داڑھی منڈانا حرام ہے۔ اب بتاؤ پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہوا کہ نہیں؟ پوری دنیا کے مسلمانوں کا اور ان کے اماموں کا اور ان کے علماء کا، ان سب کا اتفاق ہوا کہ نہیں کہ داڑھی منڈانا کیا ہے؟ حرام ہے، اور داڑھی رکھنا واجب ہے۔ جیسے وطر واجب کوئی چھوڑے گا تو دوزخ میں جائے گا، تو اسی طریقے سے فرض کوئی چھوڑے گا دوزخ میں جائے گا۔ اگر توبہ کیے بغیر، اس کی تلافی کیے بغیر دنیا سے گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈالے گی، اس کی سزا یہی ہے قاعدے کے مطابق۔ اس لیے بھائی داڑھی جو نہیں رکھتے ہیں، آج اسی مجلس میں طے کر لے اپنے اللہ سے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا، تو گل گلا کر کے معافی مانگ کر کے میں عہد کروں گا آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، یہ گناہ بالکل نہیں کروں گا، آئندہ میں یہاں آؤں تو کسی کو بھی داڑھی منڈا نہ دیکھوں، ایسا ہوگا تو میں آؤں گا یہاں، ورنہ نہیں آؤں گا۔ دیکھو جو ہے میں تو حق بات چوکھی بات کہنے والا ہوں، اور کبھی تیز بات بھی کر دیتا ہوں، اور تمہاری ہمدردی میں کروں گا، تمہاری خیر خواہی میں کر رہا ہوں، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں، میرا تو جو ہے دماغ پر زور پڑتا ہے اور گلا پر زور پڑتا ہے، اور یہ ساری تکلیف میں کائے کے لیے اٹھاؤں؟ اس لیے تاکہ تم لوگ جو ہے اللہ کے صحیح بندے بن جاؤ، تو تمہارا فائدہ ہو، تمہارا بھلا ہو، اور مجھے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کچھ ثواب دیں گے کہ میرے بندے نے ان کو جو ہے صحیح راستہ بتا کر کے ان کے اوپر ڈالا تھا۔ توبہ جو ہے بڑے بڑے گناہ جو بھی ہوئے ہو، اس کے لیے آپ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اچھے دل میں ندامت پیدا کر کے، پچھتانے کی کیفیت پیدا کر کے، عاجزی کر کے، رونے والا منہ بنا کر کے، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا کر کے معافی مانگ لو، اور آئندہ کے لیے عہد کر لو کہ اب وہ گناہ میں نہیں کروں گا، جو مجھ سے ہو گیا وہ گناہ اب نہیں کروں گا، پکا عہد کر لو، تو اللہ تعالیٰ اس سچی توبہ کی وجہ سے آدمی کے اس گناہ کو بالکل معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے اوپر اب اس کو سزا نہیں دیں گے۔ جو کبھی دنیا میں موقع ہے، توبہ کا راستہ کھلا ہے، اور توبہ جو ہے بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر، اس کی قدر کر لو، اس کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ، اور آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کا
پورا اہتمام کرو. لیکن انسان کبھی ہو جاوے تو مایوس نہیں ہونے کا, پھر دوبارہ سچی توبہ کر لینے کی. اے اللہ میں نے تو عہد کیا تھا کہ نہیں کروں گا, لیکن مجھ سے گناہ ہو گیا, میں معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کر دیجیے, میں آئندہ نہیں کروں گا. ایسی بار بار توبہ ٹوٹے تو مایوس نہیں ہونے کا. اللہ تعالیٰ بڑے رحمت والے ہیں, اگر سچی توبہ بار بار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو تم بہت پسند آؤ گے. ان اللہ یحب التوابین, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب, اپنا دوست بنا لیتے ہیں. اللہ کا دوست بننا ہو تو بار بار توبہ ٹوٹے تو مایوس نہیں ہونے کا, بار بار توبہ کرنے کی, اور سچی توبہ کرنے کی, سرسری توبہ نہیں, سچی توبہ کرنے کی. کرو گے ماشاء اللہ. اذان کا وقت 8:45 کا ہے, 8:45 کا ہے, تو ابھی 15 منٹ باقی ہے. میں تو اصل دنیا کی حقارت سمجھانی تھی مجھے, اور آخرت کی عظمت, آخرت کا بقا, آخرت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی, کبھی بھی ختم نہ ہونے والی, کروڑ سال کے بعد میں بھی ختم نہیں ہوں گے. آخرت میں جو چلے گئے, چاہے جنت میں ہو یا دوزخ میں ہو, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی, کبھی ان کو موت نہیں آئے گی. جو دوزخ میں ہوں گے ہمیشہ کے لیے, وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے, اور جو جنتی ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. اور جو بیچ والے ہوں گے, یعنی ایمان والے تو تھے, ایمان پر خاتمہ بھی ہوا, لیکن گنہگار تھے, تو قاعدے کے مطابق توبہ نہیں کی ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گناہوں کی سزا دے سکتے ہیں, ان کو اختیار ہے. قاعدہ یہی ہے کہ ان کو سزا دیں گے اللہ تعالیٰ, اور سزا ان کی پوری ہو جائے گی. اس کے بعد ان کو ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکالنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو نکال کر لاؤ. دنیا میں جو نماز پڑھتے تھے ان کو نکال کر کے لاؤ, اور فرشتے جو ہے دوزخ میں جائیں گے, ان کو دوزخ کی آگ نہیں جلائے گی. اب دوزخ میں بہت سارے جل رہے ہوں گے, اور کوئلے بن گئے ہوں گے جل کر کے, اور زندہ ہوں گے, موت آئے گی نہیں ان کو. تو اس میں سے کس کو نکالنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے؟ جو نماز پڑھتے تھے دنیا میں ان کو نکال کے لاؤ. تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی وجہ سے وہ فرشتے دیکھیں گے کہ جن کا نماز سجدے میں جن کے 7 اعضاء جو لگتے ہیں, یہ پیشانی لگتی ہے, ناک لگتا ہے, یہ دونوں مل کر ایک عضو ہوا, اور یہ دونوں ہاتھ لگتے ہیں سجدے میں, اور دونوں گھٹنے, اور دونوں پیروں کی جو ہے انگلیاں. تو یہ 7 جو اعضاء ہے ان کو آگ نہیں جلائے گی دوزخ کی, وہ صحیح سالم ہوں گے. تو فرشتے اس کی وجہ سے پہچان لیں گے کہ ان کو نکالنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, ان کو سجدے کے اعضاء آگ نے جلائے نہیں ہیں. دیکھو نماز پڑھنے کا فائدہ, یہ گنہگار بندے ہیں, نماز پڑھتے تھے لیکن گناہ کرتے تھے, گناہ کی سزا میں دوزخ میں ڈالے گئے, لیکن آگ نے باقی بدن جلایا لیکن سجدے کے اعضاء کو نہیں جلایا. فرشتے اس سے ان کو پہچان کر کے باہر لائیں گے. وہ کوئلے ہو گئے ہوں گے, ان کا باقی بدن جل کر کوئلہ ہو چکا ہوگا. پانی کی ایسی نہر ہوگی, اس کو جو ہے نہر حیات کہتے ہیں, حدیث میں نہر حیات, زندہ ہو, اچھی طرح زندہ ہونے کی نہر, ایسا وہ پانی ہوگا. اس میں ان کو فرشتے ڈالیں گے تو ایک دم ان کا بدن تر و تازہ ہو جائے گا, جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, ایسا ہو جائے گا. پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. بہرحال دیکھو, اس سے معلوم ہوا کہ نماز کی پابندی, چاہے فجر کی نماز ہو, کوئی بھی نماز, سونے کا وقت ہے تو کیا ہو گیا, جلدی رات کو سو جاؤ, اور صبح میں اذان ہوتے اٹھ جاؤ. اور فجر کی نماز میں مسجد ایسی بھری ہوئی ہونی چاہیے جیسے مغرب میں اور عصر میں بھری ہوئی ہوتی ہے, تو تم 5 نماز کے پابند کہلاؤ گے. ایک نماز بھی اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی, کوئی شرعی عذر نہیں تھا, چھوڑ دی, تو کتنے برس تک جہنم میں جلنا پڑے گا. دنیا کی آگ میں ہم ایک دن نہیں رہ سکتے, آدھا گھنٹہ نہیں رہ سکتے, تو وہاں جو ہے برس پتہ نہیں کتنے برس. فضائل اعمال میں حدیث آئی ہے, بتاؤ, جو کوئی بھی بتاؤ. 2 کروڑ 88 لاکھ 2 کروڑ 88 لاکھ اتنے برس تک آدمی کو دوزخ میں ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے جو ہے اتنی بھاری سزا. تو بتاؤ کیا ہوگا ہمارا حال. سوچو اپنے بارے میں, آخرت کو سوچو
تاکہ دنیا میں اس کی ہم تلافی کر کے آخرت میں ایسی حالت میں جاوے کہ ان عذابوں سے ہم بچ جاوے، قبر کے عذاب سے بچ جاوے۔ قبر تو بہت نزدیک ہے، قیامت جب آئے گی تب آئے گی، لیکن آدمی جو مرتا ہے تو اس کی تو قیامت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، قبر ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ من مات فقد قامت علیہ القیامہ، جو آدمی مر گیا اس کی تو قیامت وہیں سے شروع ہو گئی۔ اس لیے قبر کو یا تو جنت کی کیاری یا دوزخ کا گڑھا کہا گیا ہے کہ نہیں، کہ قبر یا تو جنت کی کیاری ہے یا پھر کیا ہے، دوزخ کا گڑھا ہے۔ تو یہ اس کا تو یہی سے شروع ہو گیا معاملہ عذاب کا اور راحت کا۔ جو نیک ہوگی ان کے لیے راحت ہے، جنت کی کیاری، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا، جنت کا بستر بچھا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ایسا کہیں گے اور وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، میٹھی میٹھی ہوا آئے گی اور مزے کے ساتھ آدمی سوتا رہے گا۔ بدن کو تو مٹی کھا جاتا ہے، لیکن روح جو ہے نا اس کو موت نہیں آتی، روح جو ہے نا وہ مٹی نہیں ہوتی۔ روح کو کے ساتھ میں راحت کا اور عذاب کا تعلق روح کے ساتھ اصلاً ہوتا ہے، جسم کے ساتھ تبان ہوتا ہے۔ دنیا میں ہم کسی کو مارتے ہیں تو اس کے جسم کو لگتا ہے اور اس کے واسطے سے اس کی روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں اس کا الٹا ہو جائے گا قبر میں جانے کے بعد میں، کہ قبر میں جو ہے اصل روح ہو جائے گی اور اس کو سزا یا اس کو جو ہے راحت پہنچے گی۔ اگر نیک ہے تو اس کو راحت ملے گی اس کی روح کو، اور گنہگار ہے تو اس کو سزا ہوگی۔ دونوں میں سے ایک چیز ہوگی۔ عذاب القبر حق، بخاری شریف کی حدیث ہے، قبر کا عذاب حق ہے، حقیقت رکھتا ہے، سچی بات ہے، پکی بات ہے۔ ایسا کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہم کو پیغام پہنچا رہے ہیں، پھر ہم اس کو سرسری مانیں اور نہ اس کے اوپر دل میں یقین نہ کریں۔ ارے جس کو یقین ہو کہ یہاں سانپ آیا تو آدمی وہاں سے بھاگے گا کہ نہیں؟ دنیا میں آدمی بچھو بھی آوے تو آدمی بھاگے گا اور اس کو مارنے کی کوشش کرے گا، تو وہاں کیسے بھاگ کر جائے گا؟ قبر میں سے کہاں جائے گا بھاگ کر کے؟ قبر میں سے آدمی بھاگ سکتا ہے، باہر آ سکتا ہے، بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا ہے۔ اس لیے بھائی اپنی قبر کی فکر کرو اور سچے پکے مسلمان بنو۔ زبان سے کسی کو تکلیف مت دو، زبان سے کسی کی برائی مت کرو، زبان سے کسی پر تہمت مت لگاؤ، کسی کو گالی مت دو، جھگڑا مت کرو۔ یہ زبان کے بارے میں بہت سے احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی سمجھ عطا فرمائے۔ اور دنیا جو ہے ملعون ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس کے اوپر، پھٹکار ہے، اس کے پیچھے زیادہ مت پڑو۔ ضرورت پوری ہو جائے اتنا ہے کافی ہے، اس سے زیادہ جمع کر کے کیا کرو گے؟ تمہارے پیچھے کھانے والے کھائیں گے اور تم جھوٹ بول کر کے اور جو ہے عیب چھپا کر کے اس کو بیچو گے، دھوکہ دو گے لوگوں کو، تو یہ اس کی سزا تم کو بھگتنی پڑے گی۔ چاہے جو ہے تمہاری اولاد اس سے فائدہ اٹھائے گی، لیکن تم کو تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو تم دوسروں کے لیے اپنے کو عذاب میں کیوں ڈالو؟ اولاد ہم کو اللہ تعالیٰ کھلاتے، اولاد کو بھی کھلائیں گے۔ ایسا جو ہے اپنا ذہن بناؤ۔ دیکھو اللہ کے احکامات میں بیوی کا حق بھی ہے، بیوی کو کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، بیوی کی سب ضرورتیں پوری کرنا شوہر کے ذمے ہے۔ لیکن ماں باپ کے ساتھ وہ بیوی رہتی ہے، وہاں ہماری بہن بھی رہتی ہے، بہنیں بھی رہتی ہے، اور ان کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اور بیوی جو ہے شوہر سے کہتی رہتی ہے کہ اپنے جھگڑا تو ایسا اپنے الگ رہیے، جب بھارت مکان ہوگو اپنے الگ رہیے۔ ایسا اگر بیوی کا کہنا ہو تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ بیوی کو الگ رکھ، مکان کرائے کا لے کر کے الگ رکھ تو، اور یہاں جھگڑے میں اس کو مت رکھ۔ جب بیوی کو تکلیف ہے یہاں پر ساتھ رہنے میں، تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ بیوی کو الگ سے رہنے کے لیے انتظام شوہر کے ذمے ہے۔ کرائے کا مکان چاہے اپنا ذاتی نہ ہو، کرائے کا مکان لے۔ اب یہ سب احکام ہیں، آج ہم لوگ ان احکام کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ماں باپ کا حق بھی ادا کرنا ہے، ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ ماں باپ کی خدمت بیوی اگر کرے گی تو اس کا احسان ماننے کا۔ بیوی جو ہے
یہ سمجھ کر کہ یہ میرے شوہر کے ماں باپ ہیں، میں ان کو خوش رکھوں تو میرا شوہر مجھ سے خوش رہے گا، اس طرح سے اگر وہ خدمت کرتی ہے، اس لیے کہ شوہر اپنی بیوی کو خوش رکھتا ہے، اس کو بہت زیادہ اس کی خیال رکھ کر کے اس کو خوش رکھتا ہے بیوی کو، اس لیے بیوی بھی شوہر کو خوش رکھنا چاہتی ہے، اس لیے اگر وہ ساتھ رہتی ہے، جھگڑے نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، رہے ساتھ میں، کیا حرج ہے؟ لیکن اگر آپس میں بنتی نہیں ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، تو پھر اس صورت میں الگ رہنا ہی کا حکم ہے۔ اور ماں باپ کا حق ادا کرنے کا بھی حکم ہے کہ لڑکا جو ہے نا وہ اپنے ماں باپ کے گھر جاوے، ان سے ملے، ان کی کوئی بھی ضرورت ہو پوری کرے، مالی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے کوئی بھی ضرورت ہے ان کی پوری کرے۔ یہ لڑکے کے ذمہ ہے۔ بہو اگر بنتی نہیں ہے تو بہو کو الگ رکھے، بہو کے ذمہ نہیں ہے یہ خدمت، ماں باپ کی، شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا بہو کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ اگر خوشی سے کرتی ہے تو اس کا احسان ماننا چاہیے اور اس کو اس پر خوش رکھ کر کے اس کو آمادہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، ایسا محبت کے ساتھ رہتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر نہ ہو تو پھر اس صورت میں کیا کرنے کا حکم ہے، شریعت کا حکم کیا ہے وہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، اس میں سکون ملے گا، جھگڑے ختم ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کی قدر پیدا ہوگی۔ ہم لوگ ایسی باتوں کو جانتے ہی نہیں۔ دیکھو میں مفتی ہونے کی وجہ سے ساری باتیں جان کر، ٹھوس باتیں، یہ باتیں پکی باتیں ہیں، ٹھوس باتیں، اور وہ علل اعلان کہتا ہوں سب کے سامنے۔ اس کی ضرورت ہے امت کو، اور امت کو یہ باتیں کوئی بتاتا نہیں ہے، اور ایک ہی طرح کی باتیں، فضائل ہی کی باتیں ہی جو ہے بیان کرتے، سنتے اکتا گئے ہیں لوگ، اور ایسی ضروری باتیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آتی نہیں ہیں۔ تو میری ذمہ داری ہے، میں جانتا ہوں اچھی طرح سے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے اچھی طرح سے آسان کر کے سمجھانے کی، تو میں سمجھاتا ہوں تاکہ میری پکڑ اللہ تعالیٰ کے وہاں نہ ہو، میں چھوٹ جاؤں۔ تم پھر چاہے تو عمل کرو نہ کرو، تم جانو، کرو گے تو تمہارا فائدہ، نہیں کرو گے تمہارا نقصان، تمہاری پکڑ ہوگی۔ میں نے تو اپنے جو ہے سر سے اتار دیا، تمہارے اوپر ڈال، سارا تمہارے اوپر بوجھ عمل کرنے کا تمہارے اوپر آ گیا۔ میں نے کوئی چیز باقی نہیں رکھی، ابھی تھوڑے وقت میں جتنا بیان کر سکتا ہوں اتنا جو ہے ادھر ادھر، کوئی چاہے ایک موضوع پر بات نہ ہو لیکن ضروری باتیں ہیں ساری، اس لیے اس کو سب کے سامنے کون لائے گا، کب لائے گا؟ ایک ہی موضوع پر ساری باتیں ہوتی رہے گی تو پھر دوسرے سارے موضوع دین کے ذہن چھٹ جائیں گے۔ تو اپنے پڑوسیوں کا کیا حق ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ فرمایا، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کس کے بارے میں آپ ایسا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں جس کے پڑوسی اس کی وجہ سے پریشان ہو، جس آدمی کی وجہ سے اس کے پڑوسی پریشان ہو اور تکلیف میں ہو، اس آدمی کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ رکھنا چاہیے، اور ان کی جو بھی کوئی کام کاج ہو تو اس میں ان کو ہماری طرف سے مدد ہونی چاہیے۔ وہ خوش رہیں گے تو اللہ کا یہ ہمارے بارے میں اللہ کے نبی جو فرماتے ہیں اس وعید سے ہم نکل جائیں گے۔ اسی طرح رشتہ داروں کا کتنا بھاری حق ہے ہمارے اوپر، ماں باپ کا کتنا بھاری حق ہے۔ آج کل بڑے ماں باپ کی بھی برابر خدمت نہیں کرتے ہیں جوان بیٹے، تو وہ بھی سن لے، اگر بوڑھے ماں باپ کو تکلیف دی اس جوان بیٹے نے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مستقل ان کے بارے میں احکام اتارے کہ ان کو تم ہوئی بھی مت کہو، اف بھی مت کہو۔ آدمی کنٹال کر کے بعض مرتبہ ایسا بولتا ہے، تو اپنے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کے سامنے اتنا بھی مت بولو، تم ان کو ڈانٹنا تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ وَلَا تَنْهَرْهُمَا لَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور یوں سامنے ان کے سامنے ادب کے ساتھ بات کرو، اچھی بات کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے بڑے ماں باپ کے بارے میں۔ ان کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ
میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھے پالا، جب میں بالکل پیدا ہوا تھا چھوٹا سا تھا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا، میرے ماں باپ نے مجھے سنبھالا اور مجھے پاک صاف کر کے جو ہے پیشاب پخانا سب دھو کر کے اچھے کپڑے پہنا کر کے کھلا پلا کر کے مجھے بڑا کیا۔ تو اے اللہ ان کے اوپر آپ رحم کیجیے، میرے ماں باپ پر آپ رحم کیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی ہے قرآن میں، رب ارحمہما، اے میرے رب آپ میرے ماں باپ پر رحم کیجیے جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا تھا۔ آپ اپنے بچوں کو پالتے ہو، کس طرح پالتے ہو، کتنی تکلیف اٹھاتے ہو، ان کے لیے بیمار ہو جاوے کیسی فکر ہو جاتی ہے، کتنا خرچہ کرتے ہو ان کے پیچھے۔ تو تمہارے پیچھے تمہارے ماں باپ نے کتنا خرچہ کیا ہوگا، کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی، اپنی نیند قربان کی ہوگی، اس کو ہم سوچیں بیٹھ کر کے اور ان کا حق ادا کرے، ان کو خوش رکھے، ان کو ہر حال میں ان کی کوئی بھی تکلیف ہو اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کرے۔ ماں باپ کا بھی حق ہے، اولاد کا بھی حق ہے۔ اولاد کا حق کیا ہے کہ جب ان کی دینی تربیت کرو۔ آج ماں باپ جو ہے اپنے اولاد کی دینی تربیت نہیں کرتے، جس کی بنا پر وہ موبائل میں مشغول ہو کر کے بے دین بن جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ برے لڑکوں کے ساتھ پھر کر کے بے دین بن جاتے ہیں، بے نمازی بن جاتے ہیں، ان کی زندگی دین سے ہٹ جاتی ہے اور پھر وہ ماں باپ کے بھی نافرمان بن جاتے ہیں۔ تو ایسا مت کرو، اپنی اولاد کو دیندار بناؤ، گھر میں تعلیم کر کے اچھی طرح سے تعلیم بھی سمجھے، اس طرح سے تعلیم کرو۔ آپ خود کتاب پہلے سے دیکھ کر کے خود سمجھو اور اس کو آسان طریقے سے کس طرح میں سمجھاؤں گا تو یہ سمجھ میں آئے گا ان کو۔ یہ سب محنت کر کے تم خالی کتاب لے کر بیٹھ گئے، تلاوت کر لی اس کی، اسے کیا سمجھ میں آئے گا؟ اس کو سمجھاؤ۔ تعلیم تو سمجھانے کی چیز ہے، تو تعلیم صرف عبارت پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ قرآن تھوڑی ہے کہ اس کی تلاوت پر ثواب ملے گا، سمجھانے پر جو ہے فائدہ ہوگا۔ چاہے مسجد کی تعلیم ہو چاہے گھر کی تعلیم ہو، اچھی طرح سمجھاؤ گے تو ان کو سمجھ میں اللہ کے احکام، آخرت کیا چیز ہے، قبر کیا ہے، سمجھ میں آئے گا ان کو، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، کب اور میدان حشر میں کیا کیا احوال پیش آنے والے ہیں، یہ ساری باتیں ان کے سامنے آئے گی تعلیم کے ذریعے سے۔ روزانہ 10-15 منٹ سمجھا کر کے تعلیم گھر میں کرو گے تو گھر میں سب بچے، بیوی اور ماں باپ جو جتنے رہتے ہیں ان سب کا دینی ذہن بنے گا۔ سب سے پہلے ان کا ذہن دینی بنے گا، آخرت کی فکر آئے گی، اچھی طرح نماز پڑھیں گے، پابندی سے جو ہے تلاوت کریں گے، اللہ کا نام لیں گے اور گناہوں سے بچیں گے۔ اور کیا چاہیے؟ گناہوں سے بچنا بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ کام کرنے کے بھائی دیکھو، میں نے کوئی خاص موضوع تیار نہیں سوچا نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں دیکھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں جو باتیں تمہارے فائدے کی، اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں۔ اگر